کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے؟ قرآن نے تو کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقودها الناس والحجارہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے والے کام کرنے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس ڈگر پہ چلانا ہے کہ وہ اللہ کی جہنم سے بچ جائیں۔ ایمانداری سے سوچیں، بتائیں نہیں، سوچیں، کیا ہم اس طریقے سے سوتے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے سے کھاتے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے سے جاگتے ہیں جس طریقے سے رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے؟ اور ہم نے اپنی اولادوں کو یہ بات سکھانی تھی جو ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت میں یقین کریں ہم روز خیانت کر رہے ہیں، روز اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، روز اپنی اولاد کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں نہ بتا کے اس کو بہت بڑے اجر سے محروم کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے آداب بھی بتلا دیے، کھانا کھانے کے آداب بھی بتلا دیے۔ اس سے آگے بڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جب تمہارا بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگے، اگر یہ شریعت کی بات نہ ہوتی تو یہاں نہ کرتا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچوں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی، بچوں کو ایسی باتیں نہ سکھاؤ، بچوں کو یہ بات نہ بتاؤ۔ بھئی اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ باہر سے سیکھے گا، آپ نہیں بتائیں گے تو وہ نیٹ سے سیکھے گا، آپ نہیں بتائیں گے تو وہ سوشل میڈیا استعمال کرے گا۔ جن چیزوں کو باہر سے سن کے دیکھ کے وہ غلط رستے پہ جا سکتا ہے تو آپ بر وقت اس کو بتا کے اس غلط رستے پہ جانے سے کیوں نہیں روک رہے؟ بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، باپ کا فرض بنتا ہے بچے کو علیحدہ کر کے ہر بات سمجھا دے، ماں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کو علیحدہ کر کے ہر بات سمجھا دے۔ اگر مجھے اور آپ کو شرم آتی ہے، ہمارا رب تو ہم سب سے زیادہ باحیا ہے، سب سے زیادہ شرموں والا ہے۔ آپ قرآن کو اٹھا کے تو دیکھیں، دوسرا ہی پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر عورت کا مسئلہ جو ہم مجمع کے اندر نام نہیں لے سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اللہ نے کھول کے سکھا دیا ہے۔ سو ماں باپ کے فرائض میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جن چیزوں کا بچے کو باہر سے پتہ چلنا ہے، اولاد میری ہے، مجھے ہر چیز اس کو سکھانی ہے۔ باپ بیٹوں کو لے کے بیٹھ جائے، مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیں، جب وہ سن بلوغت کو، شعور کی عمر کو پہنچیں، چہ جائے کہ وہ باہر سے ان چیزوں کا علم لیں تو وہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور بچہ مجھے اور آپ کو کاپی کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لوگوں جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے بچوں کو ساتھ ملا لو، وہ کبھی گریں گے، کبھی اٹھیں گے، الٹے سیدھے سجدے کریں گے تو اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے وَضْرِبُوهُمْ تو پھر مار کے نماز پڑھاؤ۔ جتنا بھی دین اسلام کا مطالعہ کر لیں، یقین کریں پیارے پیغمبر اتنے رحیم نبی ہیں، اتنے شفیق نبی ہیں، مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ماں باپ کو اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک موقع ہے ادب سکھانے کے لیے، نماز کا پابند بنانے کے لیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع ماں باپ کو اختیار دیا ہے کہ اپنے بچے کو مار کے نماز کی طرف لے کے آؤ اگر وہ 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ سوچیں، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے یا جو ماں باپ نماز پڑھتے ہوئے 2, 2.5, 3 سال کے بچے کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں، 7 سال کی عمر میں جا کے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، 10 سال کی عمر میں جا کے مارنا تو بڑی دور کی بات ہے،
جب آپ خود پڑھتے ہوں گے، ہم خود اس عمل پہ پیرا دیتے ہوں گے، تو یقین کریں نہ کہنے کی ضرورت ہے نہ مارنے کی ضرورت ہے۔ اسلام بالتدریج دین ہے، ایک ہی بار ہمارے کندھوں پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ بچہ ابھی چھوٹی عمر میں ہے، کچی عمر میں ہے، صاف سلیٹ کی طرح اس کا ذہن ہے، جو کچھ لکھتے جائیں گے نقش ہوتا جائے گا، اور مرتے دم تک پھر اس کو کوئی دنیا کا ریزر اور ریموو نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمارا المیہ، مسجد میں چھوٹے بچے آ جائیں تو میں حیران ہوتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، بچوں کو پیچھے کر دو، پیچھے لائن میں لگا دو، اس کو ساتھ کیوں لے کے آئے ہو؟ اکثر مساجد میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ کہاں بھولے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کہاں بھاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ نے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کیا؟ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں قرات لمبی کروں، لیکن بچوں کی پیچھے سے جب رونے کی آواز آتی ہے تو میں قرات چھوٹی کر دیتا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول کے دور میں چھوٹے بچے مسجد میں آتے تھے اور وہ شرارتیں کر رہے ہوتے تھے۔ دور کیا جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو کائنات کے بہترین انسان، جنت کے شہزادے حسن و حسین محمد الرسول اللہ کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں جب ہم دیکھتے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول سجدے میں گئے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمر پہ بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے رسول اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ بچوں کے لیے بظاہر وہ کھیل ہے، آپ کو اور مجھے غصہ آتا ہے، لیکن شریعت ہمیں سمجھاتی ہے غصہ نہیں کریں۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، اگر آج مسلمانوں کی مسجدوں میں پچھلی صفوں سے بچوں کے رونے کی اگر آوازیں نہیں نہ آتی، آنے والا دور آپ کے بچوں کا دین سے دوری کا دور ہے۔ اگر آج ان کو ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، اس کی لاجک، اس کی وجہ، اس کی حکمتیں آپ ہزار بیان کریں، لیکن ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ 7 سال کے بعد جب آپ نے کلپنا ہے نا کہ نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھے گا، آپ ماریں گے تب بھی نہیں پڑھے گا۔ اگر محمد الرسول اللہ کی سنت کو فالو کر لیا جائے، پہلے خود پڑھیں، ان کے سامنے پڑھیں، ان کو ساتھ لے کے آئیں، ان کو ساتھ کھڑا کریں، وہ الٹے سیدھے سجدے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق 7 سال میں کے بعد نہ کہنے کی ضرورت پڑے گی، اور 10 سال کے بعد نہ ان کو مار کے نماز پڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ والدین کے فرائض میں سے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں فرض یہ ہے، اگر آپ بچے کو سب کچھ دیتے ہیں، سب کچھ سکھاتے ہیں، اس کو اگر یہ شعور، یہ سمجھ، یہ تعلیم نہیں دیتے کہ بیٹا نماز اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، نماز سے مسلمان کی پہچان ہے، اگر بچے کو یہ شعور نہیں دیا، نہیں ملے گا جب تک میں اور آپ خود نہیں پڑھیں گے۔ نہ پڑھیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، بچے کو یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ رستہ ہم نے جب نہیں دیا تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے وبال بن جائے گا، آخرت میں بھی ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ وقت آج کی گفتگو کا مکمل ہوا چاہتا ہے، یہیں سے انشاءاللہ آئندہ جو میں اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ والدین کے فرائض میں شامل ہے کہ بچے کو نمازی بنائیں۔ یہیں سے اپنی بات کا آغاز کیا جائے گا۔ سارے دوست احباب وقت پہ تشریف لانے کی کوشش کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔